پوچھا گیا ہے کہ کیا سیفی حضرات کوئی اور دستار باندھ سکتے ہیں جیسے مختلف کلر کا، جیسے کہ حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب دستار کا کلر ہے، اسی طرح کا اور طریقہ کار سے صرف سیفی کی طریقے سے باہر جانے کے لیے یا باہر ہونا ہوتا ہے، یا پھر کوئی اور دستار پہن سکتے ہیں؟ مطلب آپ کے سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا اگر ہم کسی دوسرے طرح کا دستار باندھے تو کیا ہم سلسلہ سیفیہ سے خارج ہو گئے؟ جی نہیں، بالکل خارج نہیں ہوئے، اور بالکل سلسلہ سیفیہ والے جو ہے وہ دوسرے کلر کی دستار بھی باندھ سکتے ہیں۔ عمامہ شریف کے رنگ جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک سے منقول ہے، کئی رنگ منقول ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوم فتح مکہ میں آپ مبارک نے سیاہ رنگ کا عمامہ شریف پہنا ہوا تھا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمامہ جو منقول ہے برنگ سبز بھی منقول ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کے عمامہ شریف کا ایک کلر جو ہے جس طرح حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب پہنا کرتے تھے، یہ بھی منقول ہے۔ کئی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کے ایک عمامہ شریف کا کلر جو ہے وہ زردی مائل بھی ہے۔ ایک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کے عمامہ شریف کا کلر جو منقول ہے وہ براؤن کلر بھی منقول ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو بالکل سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سیفیہ کے مبارکین، متوسلین، مریدین، محبین جو ہے وہ کلرڈ والا عمامہ بھی پہن سکتے ہیں، لیکن سالک کے لیے اتباع مرشد ضروری ہے۔ جو بھی سالک ہو، مجد الفسانی شیخ احمد فاروقی سریدی رحمہ اللہ الباری آپ مبارک ارشاد فرماتے ہیں کہ عمل جو ہے مرید اپنا فقہ مرشد کی عمل سے ہی جان لے۔ مرشد کیا عمل کرتے ہیں؟ چیدر خفتنو، چیدر پوشیدنو، چیدر نوشیدنو، چیدر عبادت کردن۔ مجد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ان کے لباس، ان کی عبادت کرنے کے طریقہ، ان کے کھانے پینے کے طریقے کے مطابق وہ عمل کرے۔ مکتوب نمبر 292 میں۔ تو سالک جو ہے نا وہ اپنی شیخ کی اتباع کر لے، سالک اپنی شیخ کی اتباع کرے، ان کے لباس میں بھی، ان کے اعمال میں بھی، ان کے افعال میں بھی، ان کے کردار میں بھی، ان کے ذکر و اذکار میں بھی، ہر عمل میں ان کی اتباع کر لے۔ آپ مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی کے رسالہ مبدأ و معاد اور حضرت امام ربانی مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی کے مکتوبات شریف آپ دیکھ سکتے ہیں اس بارے میں۔ تو دوسرے مشائخ کی بجائے اپنی مرشد کو فالو کریں کہ آپ کا مرشد کیا عمامہ پہنتا ہے، کس طریقے سے پہنتا ہے، آپ اسی کو فالو کریں، اس میں آپ کو زیادہ فیض ملتا رہے گا اور زیادہ اجر ملتا رہے گا۔ بقیہ کلر سارے جائز ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کو جو لباس بہت پسند تھا وہ سفید لباس تھا۔ تو اسی لیے آپ اپنی شیخ کی اتباع کر لیا کریں۔ بقیہ بزرگان دین میں سے دوسروں کی اتباع بھی باعث نجات ہے، باعث کامیابی ہے، لیکن اپنی شیخ تو اپنا شیخ ہوتا ہے، انہی کا اتباع کرنا بہت فائدے والی بات ہے۔